بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ سب خوش ہوں گے، بخیریت و عافیت ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ دہلی پروپوزلز کے بارے میں ہوگا، جو کہ پاک اسٹڈی کا ٹاپک ہے. اس ٹاپک کو بی ایس پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے یا دیگر بی ایس کے سبجیکٹس میں جو پاک اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے ان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. یعنی کہ جتنا پڑھایا جاتا ہے اتنا ہی ہم پڑھیں گے. تو ہم اس ٹاپک میں کیا پڑھیں گے، اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ اس چینل کے پلے لسٹ میں جا کے پھر پلے لسٹ میں پاک اسٹڈی کا جو گروپ ہے، جو پلے لسٹ ہے پاک اسٹڈی کا، اس پہ کلک کیجئے. اس میں پاک اسٹڈی کا جو سارا ہسٹری ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو آپ تب یہ ٹاپک جان سکتے ہو جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں. اگر کوئی ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، مگر میں آپ کو یہ سجیشن دے رہا ہوں کہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی پاک اسٹڈی کے حوالے سے ہیں. تو ہم اس ٹاپک میں کیا پڑھیں گے؟ ہم اس ٹاپک میں آؤٹ لائنز پڑھیں گے. اس ٹاپک کے آؤٹ لائنز یہ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم پڑھیں گے کہ دہلی پروپوزلز جب دیے مسلمز نے تو وہ کیوں دیے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. پھر ہم اس کے مین پوائنٹس پڑھیں گے کہ دہلی پروپوزل میں کون کون سے مین پوائنٹس تھے. پھر ہم پڑھیں گے کانگریس ریجیکٹڈ اٹ، ہاؤ کانگریس ریجیکٹڈ، کانگریس نے کس طرح دہلی پروپوزلز کو ریجیکٹ کیا، اور لاسٹ میں ہم اس کو ایک کنکلوژن دیں گے. تو یعنی کہ یہ ہمارا ایک پورا سوال بنتا ہے. تو چلو چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن پر. یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا انٹروڈکشن ہے. تو ان 1926 میں مہاسبھا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہندو کا بائس لیڈرشپ ہے. انہوں نے کیا کیا، کنٹرولڈ دا لیڈرشپ آف کانگریس. یہ کنٹرول بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، اوور تھرون بھی آپ، اوور تھرون دا لیڈرشپ آف کانگریس، یعنی کہ آ گئے، کہاں پہ آ گئے، کانگریس کے لیڈرشپ میں آ گئے. The leadership had a sort of biasness with Muslim. ان لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ biasness تھا overall. Meanwhile, اسی دوران the Congress considered separate electorate hindrance in improving Hindu-Muslim relations, which they wanted to be rejected. اسی دوران کانگریس نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو سپریٹ الیکٹوریٹ کا جو مسلمانوں نے بولا ہے کہ سپریٹ الیکٹوریٹ ہونے چاہیے، یہ مسلمان ہندو جو یونٹی ہے اس کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، ایک ہینڈرنس ہے، ٹھیک ہے. ان رسپانس ٹو دیٹ، اس کے جواب میں قائد اعظم نے پروپوز کیا، بتایا دیٹ مسلم وڈ گیو اپ دس ڈیمانڈ، مسلمان یہ ڈیمانڈ کیا کریں گے، گیو اپ مینس چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے یہ ڈیمانڈ، پرووائڈیڈ اگر ہندوز ایگریڈ آن سرٹین ریگارڈس، اگر ہندو کچھ چیزوں پہ ایگری ہوتے تو ہم اس ڈیمانڈ کو چھوڑ دیں گے. دس مسلمز پریزنٹڈ دا پوائنٹس، مسلمانوں نے کچھ پوائنٹس پیش کیے، which later became to be known as دہلی پروپوزلز، جن کو بعد میں دہلی پروپوزلز کا جو نام ہے وہ دیا گیا. مین پوائنٹس آف دہلی پروپوزلز آر ایز انڈر، اس کے کچھ مین پوائنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ ہم پڑھیں گے. 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں. مین پوائنٹس تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، میں اس کو ایک بار یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے فارمیشن آف سیپریٹ پروونس آف سندھ، یعنی سندھ جو ہے ان کو ایک الگ صوبے کا سٹیٹس دیا جائے. اسی کے ساتھ ریفارمز ان بلوچستان میں ریفارمز لائے جائے، اینڈ NWFP یعنی KPK اور بلوچستان میں ریفارمز لائے جائیں آن دا سیم فوٹنگ ایز ان ادر پروونسز اینڈ گیو دا اسٹیٹس آف پروونس. ان میں ریفارمز کیا جائے اور صوبے کا جو سٹیٹس ہے وہ دیا جائے. کس کس کو؟ بلوچستان کو اور پشاور کو. سینٹرل لیجسلیشن شوڈ بی ریزروڈ 1/3 سیٹ فار دا مسلم، یعنی کہ جو سینٹرل لیجسلیشن ہے، ایک ہوتا ہے پروونشل صوبائی لیجسلیشن، ایک ہوتا ہے سینٹرل لیجسلیشن. ان دونوں میں فرق ہے. جو صوبائی لیجسلیشن ہے وہ کس چیز کے لیے کام کرتی ہے، وہ صوبوں کے لیے کام کرتی ہے. جو سینٹرل لیجسلیشن ہے وہ اوورآل تمام کنٹری کے لیے کام کرتی ہیں. تو جو سینٹرل لیجسلیشن ہے اس میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹس دیے جائیں. نو ریلیجیس بل، کوئی بھی ریلیجیس بل وڈ بی پاس نہیں ہوگا until and unless 1/3 میجورٹی آف دا کمیٹی assented. assent کا مطلب ہے ایگری، میں آپ کے لیے لکھوں یہ ایگری، ٹھیک ہے. جب تک کوئی بھی کمیٹی کے 1/3 ارکان
متفق نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی ریلیجیس بل پاس نہیں ہوگا. مسلم پریزنٹیشن ان بنگال اینڈ پنجاب شوڈ بی ایز پر دیئر پاپولیشن. جو مسلمانوں کا پریزنٹیشن ہے بنگال اور پنجاب میں وہ ان کے پاپولیشن کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے کہ آج کل ہمارے قومی اسمبلی میں ہے. ٹھیک ہے. فائنلی یہ اس کا کنکلوژن ہے. دا مین ایم واز اف کانگریس ایکسیپٹ دا فالوئنگ. اس کا مین مقصد یہ تھا دلی پروپوزلس کا کہ اگر کانگریس اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے فالوئنگ پروپوزلز جو کہ مندرجہ پروپوزلز ہیں، مسلم ول گیو اوے دیئر ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. یعنی مسلمان پھر کیا کریں گے، جو ان کے جو ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ تھے اس سے دستبردار ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی دا کانگریس فرسٹ ایکسیپٹڈ. کانگریس نے پہلے اس کو ایکسیپٹ کیا اینڈ دین ریجیکٹڈ، بعد میں اس کو ریجیکٹ کیا، دا ڈیمانڈ آف دا مسلمس، جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہم نے پڑھا اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہم نے کیا، ہم نے اس کے مین پوائنٹس پڑھے. اور یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دہلی پروپوزلز ہے، مہا سبھا کی جو ہندو کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مسلمانوں سے کہا اور جو بھی آپ کو چاہیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات نہیں کرو. اس پر قائد اعظم نے اٹھ کر یہ پوائنٹس پیش کیے جن کو پہلے تو تسلیم کیا گیا مگر بعد میں واپس ان کو ریجیکٹ کیا. اس کو کہتے ہیں، یہ بعد میں یہ دہلی پروپوزلز کے نام سے مشہور ہوئے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.